بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے متعلق ہے۔ اس قدر مظالم برداشت کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت اور زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکے کے سرداروں نے یہاں عالی شان تعمیرات کر رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور ترین قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد یالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم کے ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں قیام فرمایا، عوام خاص کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، علاقے کے معززین کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا، لیکن ان بد نصیبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا اور انتہائی نامناسب اور گستاخانہ جملے بھی ادا کیے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان بدبختوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، شور ادھم مچاتے ہوئے وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں اطراف سب باندھے ہاتھوں میں پتھر لیے لوگ کھڑے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، خون رشتہ ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچا اور نالین اور قدم خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے اور کبھی پیچھے آ جاتے۔ ان کا سر بھی لہو لہان ہو چکا تھا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے، پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ یہ عمل دہراتے اور پھر پتھر برسانے لگتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ قریب ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئے جا سکیں۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھلی۔ قریب میں ایک باغ تھا، انگور کی سیاہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ دعاؤں میں بے حد درد تھا۔ زخموں کی ٹیس نے نالہ و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ جس سے عرش کانپ اٹھا۔ یہاں سے اٹھے، قرن الز عالب پہاڑی سامنے تھی۔ اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر پڑی تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سن لیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک آپ کے ساتھ کیا، سب کا سب دیکھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ میرے ساتھ ملک الجبال موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اور جو بھی حکم فرمائیں میں اس کی تعمیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادبوں اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے ایک ایسے دورائے پر کھڑے تھے کہ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر تھے۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان دعوی رحم و کرم کا، فراخی حوصلے اور وسعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کامیاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان میں آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں سے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل اور ان سے بیزار ہوں گے۔ قریبی مکہ مکرمہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور مذہباً نصرانی تھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا، نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا، آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت بھی مشرف اسلام ہوئی۔ سفر طائف ایک سبق ہے اصرار، برداشت، اللہ پر یقین اور دین اسلام کی سربلندی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر مظالم کے بعد بھی جس طرح صبر کیا اور بددعا سے اجتناب کیا، اس کا ثمر طائف میں اسلام کی روشنی پھیلنے کے بعد مل گیا۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو سفر طائف ہمارے لیے ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔